what do you think aesthetics کے بارے میں سب سے بڑی مسکنسیپشن کیا ہے پاکستان میں؟ لوگوں کو کیا لگتا ہے جو آپ فیس کرتی ہیں؟ لوگ کیا ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں aesthetics سے کیونکہ وہ ہم نے کر دیا ہے وہ ہمارے یہاں میں نے کہا نا کسی بھی چیز کا نیگیٹو پہلے سوچتے ہیں ارے فلر سے تو ایسا ہو جاتا ہے, بوٹاکس سے تو ایسا ہو جاتا ہے, کیونکہ کچھ ایگزامپلز ہم نے ٹی وی اسکرین پر ایسی چیزیں دیکھی ہیں تو لوگوں میں وہ خوف چیزیں بڑا, اور پھر ہمارے یہاں ایستھیٹک کو صرف فلر اور بوٹاکس کی حد تک رکھ دیا گیا نا کہ یہ یہی ہوتا ہے بس. ایستھیٹکس کیا ہے آپ ہمیں بتائیں. دیکھیں ایستھیٹکس جو ہے وہ آپ کا فیشیل اینڈ باڈی ریشو کے بارے میں, مطلب کسی بھی کمرے کا, اس کمرے کا جہاں ہم اس ہال میں بیٹھے ہیں, وہ اگر ریشو ٹھیک ہے, ایستھیٹکلی پلیزنگ ہے, تو آپ کو وہ جو فیل آتی ہے جی 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 اس کمرے میں بیٹھنے میں یا اس کو یوز کرنے میں, آپ اپنے کمرے میں تھوڑی سی چینج لاتے ہیں, کتنا اچھا فیل ہوتا ہے آپ کو, فریش فیل ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اچھا اسٹارٹ لیا ہے. اور اسی طرح سے فیشیل اور باڈی ایستھیٹکس بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ جہاں, اور وتھ ٹائم ڈیگریڈیشن تو ہر چیز میں آتی ہے نا, آپ کسی بھی چیز کو روک نہیں سکتے ایج کو, لیکن آپ ڈیلے کر سکتے ہیں. اور اب تو ریجنریٹو میڈیسنس کی اتنی ساری چیزیں اور اتنی آگے چلی گئی ہے کہ اب تو آپ بہت ساری چیزوں سے ہمیشہ اچھا دکھ سکتے ہیں. اوکے, بٹ ڈونٹ یو فیل کہ ایستھیٹکس کی جو یہ فیلڈ ہے یہ سوسائٹی میں تھوڑا سا کمپٹیشن کریٹ کر دیتی ہے, اننیسیسری اسٹینڈرڈس آف بیوٹی اور کانشیسنیس بہت زیادہ کریٹ کرتی ہے, لگتا ہے آپ کو کبھی کبھی ایسا؟ لیکن میں نے یہی تو کہا کہ ہماری کلینک نے یا ہماری برانچز نے عام آدمی کی پہنچ تک ایستھیٹک کر دی ہے, یہ بتانا چاہ رہی تھی میں. پہنچ تک تو کر دی ہے, لیکن ایستھیٹکس جنرلی کیا ہمیں تھوڑا کانشیس زیادہ نہیں کر رہے ہماری سوسائٹی کو کہ اباؤٹ ہاؤ وی لک ایز اے پرسن, ہاؤ وی آر پریزنٹڈ؟ لیکن مجھے لگتا ہے بالکل اس سے اپوزٹ کہ میرے سوشل, جس دن میں اچھے کپڑے پہنتی ہوں یا اچھے میرے بال بنے ہوتے ہیں یا میں اچھی لگ رہی ہوتی ہوں, میرا سوشل کانفیڈنس اس دن ڈفرینٹ ہوتا ہے. مجھے 6 میٹنگز کرنی ہیں تو میں اپنے آپ, مجھے آ کے بولیں کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ میری تعریف کریں اور مجھے اچھا نہ لگے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری اپنی پرسنل گروتھ کے لیے, خوشی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اچھے دکھیں. اور ہم, مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اگر کوئی آ کے مجھے یہ کہتا ہے یار آپ اپنے بچے کی اماں نہیں لگتی, کس کو برا لگ سکتا ہے؟ کس کو برا لگے گا؟ بہت اچھا یہ لگے. ہم نہ جتنا بھی کہتے رہے, حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے. بالکل. پیشنٹ آتا ہے اور کئی دفعہ میں خواتین کو نہیں مطلب میں انہیں بیٹا کر رہی ہوتی ہوں اور مجھے اندازہ ہوتا ہے جب وہ اپنی بتاتی ہیں کہ ان کی ایج یہ ہے, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ سن کے کہ یار اس نے اتنے اچھے سے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے کہ وہ بالکل بچی لگ رہی ہے, یا نا. تو یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایج کے ساتھ جو گریس آپ پر آتا ہے, آپ جو میچورٹی اور جو وزڈم آپ کی پرسنالٹی میں آتا ہے اس کو آپ ڈینائی کریں. یہ بالکل, یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس ایج پہ ایک 16 سال کی بچی کی طرح بیہیو کروں, یہ بالکل نہیں ہو سکتا. کنڈکٹ آپ کا اوبویسلی. آپ کو یہ بھی فیل لگتا ہے کہ پاکستان میں کانسٹنٹلی لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ یار پاکستان میں بھی اچھے ایستھیٹکس کی سروسز آر اویلیبل, کوالٹی ایستھیٹک سروسز آر اویلیبل. وہ جو کانسیپٹ ہے نا یار پاکستان میں تو صحیح نہیں ہوگا, باہر سے جا کے کرانا ہے, یو فیل دس, یو فیس دس؟ مجھے تو لگتا ہے رابعہ کہ صرف ایستھیٹک کی فیلڈ میں نہیں, چاہے وہ سرجری ہو, میڈیسن ہو, جو ایکسپرٹی اور جو آئی تھنک نالج کو کس طرح ڈیلیور کیا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے, جو ہمارے ڈاکٹرز کے پاس ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. میں یہ مجھے بڑا اس چیز کے اوپر بلیو ہے. پراؤڈ ہیں آپ؟ ہاں. تھوڑا سا پرسنل اس کی طرف آئیں آپ کہ ماشاء اللہ سے سیکنڈ میرج ہوئی آپ کی, سو بچوں سے آپ نے پوچھا تھا, بچوں کو کنسلٹ کیا تھا, ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن؟ ہاں, بچوں نے مجھ سے کہا تھا اور بچوں سے میں نے پوچھا تھا. بالکل ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ یہ دوسری شادی جو ہوتی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, وہ اس پہ بھی میں آنے والی آپ کی نہیں ہوتی. وہ میں تو 4 تھی, 3 بچے تھے, میں ایک تھی, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک پارٹنرشپ تھی جو ہوئی. تو ڈو یو فائنڈ اٹ ڈفرینٹ سیکنڈ ٹائم کہ کیا چیلنجز تھے؟ بیکاز آپ بیچ میں جب آپ ڈائیورس کے بعد کچھ عرصے آپ خود اپنے اون پہ تھیں, پھر ایک بڑی انڈیپینڈنس آ جاتی ہے نا, وہ اسٹرگل کا بھی ٹائم ہوتا ہے وین یو ریزنگ یور کڈز ایز اے سنگل مدر آلسو. پھر دوبارہ ایک ریلیشن شپ میں جانا جہاں آپ کو
دوسرے بندے سے پارٹنر سے کنسلٹ اور کانسٹنٹلی وہ چینج کو ایڈجسٹ کرنا آسان تھا؟ ہاؤ واز دا ایکسپیرینس؟ ہاں شاید شروع میں 2 سال شادی کے 2 سال تھوڑا سا مشکل، کیونکہ میں نے ایک پیریڈ گزارا تھا اکیلے، اینڈ دین آپ کو پورے کمرے میں اپنی عادت ہو جاتی ہے، اور باقی زندگی کے مسئلوں میں معاملات میں بھی جہاں آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، خود چیزیں کرنی ہوتی ہیں، ہیلپ بہت ہو جاتی ہے اوبویسلی، ظاہر ہے، لیکن ہر ریلیشن شپ کی اپنی جیسے ڈائنامکس ہوتی ہیں. شروع کے 2 سال تھوڑے سے ڈیفیکلٹ تھے، اب تو میں اس کو بہت انجوائے کرتی ہوں، کیونکہ بڑا اچھا لگتا ہے فری ہونا، ذمہ داریاں ساری دے دینا. ہاں یو آر ناٹ دی اونلی ون جو آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہوتے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں پیچھے آرام سے بیٹھوں گی اور رائڈ کو انجوائے کروں. ہر ڈیسیجن کی رسپانسبلٹی آپ کے اپنے اوپر نہیں ہے بلکہ یو آر شیئرنگ اٹ. بٹ ڈر لگ رہا تھا جب آپ جا رہی تھی، اسٹارٹ کری تھی؟ رابعہ میرے کیس میں نا ڈر تو اوبویسلی لگتا، میں بچوں کے ساتھ تھی، اور یہ کوئی میں اکیلی نہیں تھی. پہلے آپ پہلی شادی میں اوبویسلی ہوتا ہے کہ آپ کو 2 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں بس، ٹھیک. سیکنڈ شادی زیادہ مشکل ہوتی ہے. Exactly, that's fine. And اور also بہت فرجائل بھی ہوتی ہے، also because کیونکہ آپ نے وہ سارا جو اسٹرگل یا اس طرح والا دن ہوتے ہیں نا، مشکل والے دن آپ نے پہلی شادی میں گزارے ہوتے ہیں، وہ بن رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں چیزیں. تو کبھی بھی کوئی بھی اس طرح کا ہارڈ کور ٹائپ کا، تو کبھی بھی کسی سخت ڈیسیجن کے لیے آپ وہ ساری چیزیں سوچتے ہیں کہ یار ہم تو یہاں سے اسٹارٹ ہوئے تھے. سیکنڈ شادی میں یہ نہیں ہوتا، تو اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ آپ نے گرو ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ تو مشکل تو ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم دونوں کو اس چیز کا بڑا احساس ہے. ایک بینیفٹ بھی ہوا، کیونکہ آفٹر اے سرٹن ٹائم پیریڈ آپ کو جب ایک چیز ملتی ہے نا، تو آپ کو فیملی جس کو کہتے ہیں، وہ فیملی لائف کا سیٹ اپ، تو آپ کو اس کی بڑی ویلیو اور قدر ہونے لگتی ہے، اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے، باقی ساری چیزیں کچھ امپورٹنٹ نہیں ہیں. وہ سب دوبارہ ہو سکتی ہیں، بعد میں ہو سکتی ہیں، یہ چیز امپورٹنٹ ہے. تو آئی تھنک ہم دونوں ہی ایسی ساری اسٹیجز سے گزر چکے تھے، تو ہم نے اس ریلیشن شپ کو، اس ٹائم کو، اس ٹرسٹ کو ویلیو دینا شروع کی، اور چیزیں پھر ماشاء اللہ بہت آسان اور بہت خوبصورت اور بہت اچھی ہو. آپ کیا ایڈوائز کریں گی کوئی لڑکیاں جو یا خواتین جو اس وقت اسٹیج پہ ہیں، جو سوچ رہی ہیں ایک بری ریلیشن شپ کے بعد، یا ڈائیورس یا ویڈیو ہیں یا جو بھی ہیں، کہ وہ سیکنڈ ٹائم، آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ بیکاز یو ہیو گون تھرو اٹ. کیا فیکٹر وہ دیکھیں، کیا دماغ میں رکھیں، اگر وہ ڈر رہی ہیں تو کس طرح اوور کم کریں؟ جلدی نہ کریں پلیز. اوکے، جلدی نہ کریں، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک اپنے ایکسپیرینس سے اتنا ڈر چکے ہوتے ہیں کہ پھر دوبارہ کسی بھی ایسی چیز میں جاتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے. اور وہ بہت ساری چیزیں جو میں اس کیمرے پہ بھی نہیں بول سکتی، آف کورس، سو کیونکہ آپ کی جرنی ڈفرینٹ ہے، میری جرنی ڈفرینٹ ہے، ہر سچویشن ہر کیس ڈفرینٹ ہے. تو آئی تھنک جلدی نہ کریں، کوئی ایموشنل ڈیسیژن بھی نہ لیں، آرام سے بیٹھیں، سوچیں، اس کو استعمال کریں، ٹائم بھی دیں. اینڈ آئی تھنک اپنے دماغ سے سوچیں، دماغ ہمیں زیادہ بہتر مشورے دیتا ہے. دل کے اوپر بس شروع میں چلا جاتا ہے. مجھے بتائیں، ایز اے سنگل مدر واٹ ہیز بین یور موسٹ ڈیفیکلٹ چیلنج؟ بچوں کو یہ سمجھانا